بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ 5 اگست کو فیصلہ آ گیا توشہ خانہ ٹرائل کا، اور بڑی عجلت میں آیا، اور اس فیصلے کے حوالے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے قانونی طور پہ۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے، جو آئین کا تقاضا ہے، جو قانون کا تقاضا ہے، آئین میں آرٹیکل 10A ہے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے۔ پھر قانون پوری ایک کرمنل جورسپروڈنس ہے جو یہ کہتی ہے دیٹ ایکیوزڈ از دا فیورٹ چائلڈ آف دا لا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پروسیکیوشن بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر اپنا مقدمہ شواہد کی روشنی میں ملزم کے خلاف عدالت کے سامنے ثابت نہیں کر دیتی ہے، تب تک ملزم جو ہے اس کو عدالت پریزیوم کرے گی انوسنٹ انلیس پروون گلٹی۔ تو اس کے لیے جو پہلی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ملزم کو اس کا حق دفاع دیا جائے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف تھرو اے کاؤنسل، یا پھر وہ کچھ گواہان کو اگر طلب کرنا چاہتا ہے، اپنے حق میں کوئی گواہی دلوانا چاہتا ہے، تو عدالت ان گواہان کو بلاتی ہے، سنتی ہے، پھر ان پہ جرح کرواتی ہے، پھر اکارڈنگلی ذہن بناتی ہے کہ یہ گواہی یا یہ پیس آف ایویڈنس متعلقہ ہے یا غیر متعلقہ ہے۔ تو میری نظر میں ایک وکیل کی حیثیت سے جو توشہ خانہ کا ٹرائل ہے، اس کی جو ججمنٹ ہے جو جج ہمایوں دلاور نے دی ہے، اس میں ایک تو بہت بڑا فلا یہ ہے کہ جو متعلقہ وٹنسز چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی کہ ان کو طلب کیا جائے، ان کو انہوں نے مسترد کر دیا سنے بغیر، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو میں نے اپنے 16-17 سال کے وکالت کے کریئر میں کوئی ججمنٹ ایسی نہیں دیکھی کہ جس کے اندر جو مدعی کا وکیل ہے اس کی تو ساری بحث درج ہے، جو پی ڈبلیوز ہیں، پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں، ان کی ساری گواہیاں درج ہیں کہ PW1 نے یہ کہا، PW2 نے یہ کہا، لیکن جو ملزم کے وکیل ہے اس کی بحث کا تذکرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ وقت پر وہاں پر پہنچے نہیں تھے۔ اور 12:30 بجے محترم جج صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس سے پہلے خواجہ حارث وکیل ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کیس میں، وہاں پر پہنچ چکے تھے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ اب تو میں ججمنٹ ریزرو کر چکا ہوں۔ تو اگر یہ ایسی ہوا ہے جیسا کہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے، تو میری نظر میں یہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کے خلاف ہے، ان کی خلاف ورزی میں ہے، اور ان کو مجروح کرتے ہوئے بلکہ اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو ایک تو مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے، حق کے دفاع جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرٹس کے اوپر اگر مثال کے طور پہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے اس کو دیکھوں تو ایک معاملہ ہے کچھ تحائف کا کہ جی گھڑی لی تھی، کچھ تحائف تھے۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے کرپشن کرنی ہے، کوئی کرپٹ پریکٹس کرنی ہے، اور اس نے کوئی تحائف لیے ہیں، کوئی ایسٹس لیے ہیں، اور وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، تو سرٹنلی وہ پھر ہر جگہ سے اس کو چھپائے گا نا، کیونکہ کرپشن یا چوری کا جو مال ہے اس کا کہیں پہ ریکارڈ تو نہیں دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ جیسے ٹرائل کورٹ کا اعتراض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جو فارم بھی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں، لیکن اس کیس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان کا تذکرہ FBR کے ریکارڈ میں ہے، یعنی کہ ٹیکس کا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف جو ہے ان کی جو ویلیو ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑا ریلیونٹ فورم ہے، اور وہاں پر آپ کے جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں یا جو بھی پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں اس حساب سے جب ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اگر ہم چھپانا چاہتے یا کرپشن کر رہے ہوتے یا چوری کر رہے ہوتے تو وہاں پر بھی ذکر نہ کرتے، کیونکہ اصل مقصد تو ٹیکس سے بچنا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ میں فارم B میں ذکر نہ کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ کیونکہ جو اصل جگہ تھی وہاں پر تو ذکر ہو چکا ہوا تھا، ٹیکس تو وہاں پہ دینا تھا، تو وہاں پہ تو وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ تو میری نظر میں ایٹ بیسٹ دس واز اے کیس آف اومیشن، اور بہت سارے معاملات میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ کمپنی لا کی پریکٹس کرتے ہیں یا کارپوریٹ لا یا دیگر اس طرح کے معاملات میں، اگر کہیں پہ کوئی چیز مسٹیکنلی omit ہو جاتی ہے، اومیشن، اور اس میں انٹینشن کرپشن کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس چیز کو تقویت یہاں سے ملتی ہے کہ اگر کرپشن کی انٹینشن تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی تو کہیں پر بھی ڈکلیئر نہ ہوتا نا۔ تو ایک جگہ پہ ڈکلیئر ہے جو ریلیونٹ فورم ہے، جو اصل فورم ہے جہاں سے ٹیکس جانا ہے، دوسری جگہ پہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ مینشن اگر فارم B میں کرنا تھا اور نہیں ہوا ہے تو اس میں انٹینشن کرپشن کی اس وجہ سے میرے خیال میں انفر نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ دوسرے سرکاری ریکارڈ میں اس کا ذکر کیا گیا۔
So benefit of the doubt always goes to the accused. تو ایک تو دوسرا یہ مسئلہ ہوا ہے. تیسرا پھر کچھ ہسٹری ہے, کچھ ریکارڈ ہے. مثال کے طور پہ یہ نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے یا آصف علی زرداری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, تو میں جب دیکھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ سال 2008 میں انہوں نے توشہ خانہ سے مرسیڈیز گاڑی لی جس کی قیمت تقریباً 42,55,000 روپے تھی. 6,36,000 روپے دے کر مرسیڈیز گاڑی لے لی. تو گاڑی تو لے ہی نہیں سکتے ہیں توشہ خانہ کے قانون کے مطابق, لیکن لے لی. لیکن اس کے باوجود کوئی کیس ہی نہیں ہے. جو کیس نیب میں ہوا تھا, وہ جب یہ حکومت آئی پی ڈی ایم کی, انہوں نے کچھ ترمیم کی تو انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن پہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے جی, نیب کا نہیں ہوگا, وہ کیس واپس ہو گیا. کوئی تو اور فورم ہوگا جہاں پہ یہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہو سکتی تھی, لیکن کہیں پہ بھی نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ویسے تو بڑا فعال ہے توشہ خانہ کو لے کر, کیونکہ بیسکلی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی مدعی تھا جج ہمایوں دلاور کی کورٹ میں بھی, لیکن صرف ایک سائیڈ پر فعال ہے. دوسری سائیڈ پر جہاں پر قانونی طور پر تحفہ گاڑی کا لیا ہی نہیں جا سکتا تھا, وہاں پہ آفیشلی کوئی کمپلینٹ بھی نہیں دے رہا, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے, چاہے زرداری صاحب ہے. زرداری صاحب 2 گاڑیاں 10 کروڑ 78 لاکھ کی 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ادا کر کے انہوں نے لی. ریکارڈ یہ بتاتا ہے. پھر ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ سال 2009 میں 2 کروڑ 73 لاکھ مالیت کی BMW تحفے میں ملی, جو انہوں نے 41 لاکھ روپے میں خریدی, جو کہ گاڑی قانون کے مطابق لے نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ میڈیا پہ آپ دیکھ چکے ہیں, یہ ریکارڈ بھی سامنے آ چکا ہے کہ کچھ معاملات گاڑیوں سے ہٹ کے بھی ایسے تھے جو کہ ہوئے ہیں, اور اس میں ایسا ہے کہ کچھ تحائف لیے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے, اور وہ ڈسکلوز جو ہیں فارم بی میں نہیں. یعنی کہ 13 جنوری 2016 کو میاں نواز شریف بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے آ رہا ہے ریکارڈ میں کہ جی انہوں نے ایک نیکلس لیا, گھڑی لی, پین لیا. ٹوٹل مالیت اس کا جو تخمینہ لگایا گیا وہ 9 کروڑ 1 لاکھ تھا, 1 کروڑ 84 لاکھ میں لیا, لیکن فارم بی میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. سیم کیس جیسے عمران خان نے نہیں کیا. پھر اسی طرح نواز شریف صاحب نے 13 فروری 2016 کو ایک سونے کی انگوٹھی لی, پین لیا, کف لنکس لیے جس کے اندر سونا بھی تھا, ڈائمنڈس بھی تھے, 1 کروڑ 60 لاکھ اس کی مالیت تھی, 32 لاکھ میں لیے, فارم بی میں ڈکلیئر نہیں کیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے 17 اکتوبر 2017 کو ان کی جو وائف ہیں سمینہ شاہد صاحبہ, انہوں نے جیولری کا سیٹ لیا, نیکلس لیا, بریسلٹ لیا, 10 کروڑ اس کا تخمینہ لگایا گیا, 2 کروڑ روپے انہوں نے ادا کر کے لیا, فارم بی میں اس کو مینشن نہیں کیا. بعد میں پین لیا, انگوٹھی لی, کف لنکس لیے, 2 کروڑ 20 لاکھ تخمینہ لگایا گیا, 45 لاکھ روپیہ دے کے اس کو لیا. 28 نومبر 2017 کو رولیکس گھڑی لی, کف لنکس لیے, 2 کروڑ 30 لاکھ روپیہ اس کا تخمینہ لگایا گیا, 46 لاکھ روپے دے کر اس کو حاصل کر لیا. 17 اپریل 2018 کو رولیکس گھڑی لی, کف لنکس لیے, پین لیا, رنگ لی, 2 کروڑ 60 لاکھ اس کا تخمینہ لگایا گیا, 52 لاکھ روپے دے کے وہ لے لیا, فارم بی میں ڈکلیئر نہیں. اسی طرح خواجہ آصف کے حوالے سے ہے کہ 17 اکتوبر 2017 کو گھڑی لی, کف لنکس لیے, رنگ لی, 1 کروڑ 17 لاکھ تخمینہ لگایا گیا, 23 لاکھ دے کر لیا گیا, لیکن فارم بی میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. تو یہ وہ سارے کیسز ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں, جو کہ بڑا مثال کے طور پہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی ڈسکوالیفیکیشن اور سزا 3 سال کی اور 1 لاکھ کا جرمانہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے, بٹ دیر از نو ایپلیکیشن ایز یٹ. تو یہ دوسری بات ہے اس کیس کے حوالے سے. اور تیسرا میں نے گاڑیوں کا ذکر کر دیا کہ جہاں پہ قانونی طور پہ گاڑی لے ہی نہیں سکتے ہیں اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہے, لیکن اس کیس میں ہم نے بھرپور طریقے سے ایکسپیڈیشسلی اینڈ آئی وڈ سے کہ انڈیو ہیسٹ کے ساتھ وہ ٹرائل کی ججمنٹ ہم نے آتے ہوئے دیکھی ہے. میں گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں جی. ایڈوکیٹ شاخاور صاحب ہیں, ماہر قانون ہیں. عامر جاد صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شاخاور صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. What do you have to say about the توشہ خانہ ٹرائل کورٹ ججمنٹ ایز اے لائر سر؟ دیکھیے شاہب صاحب, میں نے آپ کا بڑی ایک جو آپ نے ڈیٹا فراہم کیا, انفارمیشن بڑے غور سے میں نے سنا سر. میں تو یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں ارریسپیکٹو کہ وہ کون ہے, یا ہمارے جو ڈگنیٹریز ہیں جو کہ باہر ممالک جا کے تحفے وصول کرتے ہیں اور پھر توشہ خانہ سے 20% کے اوپر جو قیمت لگا کے کو پھر ریٹین کر لیتے ہیں,
یا ریٹین کرنے کے بعد اس کو بیچ دیتے ہیں. اس کی مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ہی ایسا قانون تھا کہ جو کہ اتنی چھوٹی قیمت ادا کر کے آپ اتنا قیمتی تحفہ جو ہے وہ آپ ریٹین کرتے ہیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیں, اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کریں تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ادھر کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی وزٹس کرتے ہیں مختلف ممالک کا, ان کو بھی ایسے ہی تحفے ملتے ہیں. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے ایک چیریٹی بنائی ہوئی ہے غریب بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. جتنے بھی ان کو تحفے ملتے ہیں اس کا صحیح طریقے سے ایویلیویشن ہوتی ہے, اس کو نیلام کیا جاتا ہے اور اس چیریٹی میں لگا دیا جاتا ہے. تو مجھے اس کی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی, چاہے وہ جن حکمرانوں کا آپ نے پہلے ذکر کیا لوگوں کا, یا ایون عمران خان صاحب کا, کہ کیا کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ کو وہ گھڑی یا وہ پین یا وہ جو کف لنکس ہیں وہ ضرور ہی آپ نے لینے ہیں اور ان کو بیچنا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بڑی پریکٹس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس گزشتہ خانہ کے جو لاز کو ریٹین کرنے والا یا اس کو خریدنے کے لا کو ہی جو ہے وہ یکسر ختم کر دینا چاہیے. اور جو آپ نے ابھی تفاصیل دی ہے, بالکل یہ آرٹیکل 4 جو ہے آئین پاکستان کا, وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا سب کے ساتھ کی جائے گی, irrespective of their status, gender اور وٹ ایور. تو بالکل آپ کے پاس اگر یہ انفارمیشن ہے یا کسی کے پاس بھی ہے, وہ بالکل اپروپریٹ فورمز میں جا کر جو ہے اس کو ایجیٹیٹ کر سکتا ہے, اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتا ہے. اور جنہوں نے لا وائلیٹ کیا ہے they must be brought before the justice. بالکل, میں تو اس کے آپ کے ساتھ مطلب, یعنی کہ in other words, دوسروں کی آپ توشہ خانہ کی جو موجودہ ججمنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے, قانونی طور پہ درست فیصلہ ہے جج وحید اللہ. دیکھیں, بالکل دیکھیں, بات یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اوپر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں, ایک ججمنٹ ہے کورٹ آف لا نے دی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈیو پروسیس آبزرو نہیں ہوا ہوا, یا اس میں اگر جو شہادت کی صفائی کی شہادت گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی, یا فائنل بحث کا موقع نہیں دیا گیا, یہ وہ پروسیجرل لیپسز ہیں کہ جس کو ہائی کورٹ جو ہے, جو اپیلیٹ کورٹ ہوگی اس مسئلے میں, وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتی ہے. میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے, اور اگر یہ باتیں ہائی کورٹ نوٹس کرتا ہے شاہ خاور صاحب کہ وکیل صفائی کو سنا ہی نہیں گیا, فائنل ججمنٹ میں اس کی بحث کا اندراج نہیں کیا گیا, گواہان مسترد کر دیے گئے اور یہ ساری باتیں, تو پھر کیا اس کا آپ کو لگتا ہے مستقبل اس ججمنٹ کا یہ وائڈ ایب انیشو ہو جائے گی, کالعدم قرار دے دیا جائے گا اس فیصلے کو؟ پھر اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا میرٹ کا پہلو ہے کہ کیا وہ ایلیگیشن کیا تھا, کیا وہ ایلیگیشن جو تھا وہ پروسیکیوشن نے اس کی حد تک ایویڈنس گزار دی, کیا وہ ایک کیس مضبوط ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آتا ہے کہ کیا ڈیفنس کو وہ پراپر موقع دیا گیا جو دینا چاہیے تھا, وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں نظر آ رہا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جو فلاز ہیں اس میں, وہ جب ہائی کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے, جو کہ اپیلیٹ کورٹ ہے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اس میں سزا ہوئی ہو, تو ان میں ان تمام چیزوں کو بالکل ہائی کورٹ دیکھ سکتی ہے. اس میں بالکل وہ کسی بھی ججمنٹ کو کالعدم بھی کرا سکتی ہے, وہ تو بالکل کر سکتی ہے نا سر. دیکھیے, یا اس کو بات یہ, اور اس کو ریمانڈ بھی کر سکتی ہے کہ آپ ریمانڈ کر کے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے, ریمانڈ کر کے اس کو, ان کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ وہ تمام ڈیو پروسیس جو ہے اس کو آبزرو کریں. یہ بالکل, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ایسا. لیکن میرا سوال یہ ہے سر, کیونکہ آپ کو تو بہت سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے, کوئی 16-17 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے, تو کبھی ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ میں ملزم کا جو حق دفاع ہے وہ اس طرح سے کمپرومائز ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, اور اتنی عجلت میں آپ نے کبھی فیصلہ آتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ملزم کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, وہ وہاں پر پہنچ بھی گئے تھے, لیکن اس کے باوجود پھر جج صاحب نے ان کی بحث سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اب فیصلہ ریزرو کر چکا ہوں, اور یہ 12:30 بجے کا ٹائم ہے. اچھا, دوسری عجیب بات یہ ہے کہ 12 بجے شارٹ آرڈر آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے, 12:30 بجے شارٹ آرڈر آ رہا ہے کہ میری ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ 30 صفحات کی ہے, اور 12 بجے تک وہ انتظار کر رہے تھے ملزم کے وکیل کا. تو 30 منٹ میں 30 صفحات کی ججمنٹ انہوں نے لکھوائی ہے.
تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے تو یہ کہ 30 منٹ میں 30 صفحات کی ججمنٹ. اچھا صاحب دیکھیں بات سنیں, یہ جو مقدمہ اگر آپ ٹوٹل اس کو دیکھیں تو قریباً اس کو 11 ماہ لگے. اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیفنس کونسل کی طرف سے بہت زیادہ ڈیلے بھی ہوتا رہا, ایک چیز کو چیلنج کیا جاتا رہا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, یہ چیزیں بھی ہیں. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو کیا اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ پھر وکیل صفائی کو سنے نا, اگر پہلے کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہوا ہے؟ میں گزارش میری گزارش پہلے سن لیں آپ. میری آپ سے تقریباً ڈبل وکالت ہے, آپ کی اگر 16 سال ہے میری 32 سال ہے. میں جو آپ کو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک کیس کو پروو کرنے کا تعلق ہے وہ ایک الگ پہلو ہے, پھر جو دفاع کو موقع نہ دینا ہے وہ بھی الگ پہلو ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ایویڈنس کلوز ہونے کے بعد جو ہے وہ مینڈیٹری ہے کہ وہ بحث سننی ہے, بحث سننے کی کہیں پہ بھی جو ہے نا قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آفٹر دی کلوز آف ججمنٹ, آفٹر دی کلوز آف ایویڈنس دی کورٹ شیل پروناؤنس ججمنٹ. ہاں چلے مجھے کوئی ایک مثال ضرور دیجیے گا کیونکہ مجھے بریک لینی ہے, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کی 32 سال کی وکالت ہے اور جتنی میری وکالت ہے اس سے ڈبل ماشاءاللہ آپ کی وکالت ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ بحث سننا قانونی طور پر مینڈیٹری نہیں ہے. 32 سالوں میں سر بریک لینی ہے, میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں, آپ ہی کی طرف واپس آ رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. 32 سالوں میں آپ یہ بتائیے گا ضرور کہ کتنے کیسز میں وکیل صفائی کی بحث سنے بغیر, اور وکیل صفائی کہہ رہا ہو کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں, فیصلہ آ گیا ہے کیونکہ بحث سننا ضروری نہیں ہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا بریک کے بعد. ایک بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رہنما مسلم لیگ نواز. شیخ صاحب شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے سابق صدر آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب سے مشاورت کر لی ہے. اس کے اوپر میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب ایک آدھ دن میں اعلان ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی توشہ خانہ کے حوالے سے اور میاں نواز شریف صاحب کے وہ تحائف جن کا ذکر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ یعنی کہ فارم بی میں نہیں ہے, یا شاید خاقان عباسی صاحب کے, یا وہ گاڑیوں کا, اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جیسے کہ ابھی بتایا جا رہا ہے, کسی بھی ملک میں آپ کے سامنے امریکہ کا ہم نے مثال وہاں چیک کی, ان کے ہاں بھی ایک لمیٹڈ کوئی $1000 تک, اور اس لمٹ تک تھوڑی سی لمٹ ہے جس کے اندر اندر آپ تحفہ لے سکتے ہیں. یو کے میں بھی یہی حال ہے. انڈیا کا مثال یہاں پیش کی گئی کہ جو تحفے لیے گئے اس کو نیلام کر کے وہ جو نادار اور مستحق لڑکیاں اور خواتین جن کی شادی ہے یا ان کے کوئی معاملات پہ خرچ آکشن کر کے کر دیا گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس سے بڑی اور پھر کیا ہو سکتا ہے. جو اگر کوئی پھر جو آپ کو تحفے ملتے ہیں اور اگر اس کو 20% یا 25% یا 50% لے کے اپنے پاس لے لیا جائے یا اس کو بیچ دیا جائے, تو اس سے بڑی اور کیا اخلاقی ہمارے اتنے اعلیٰ عہدوں کے لیے گراوٹ ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اخلاقی گراوٹ کی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا ہے. میں دیکھیے میں نے تو آپ کے سے نام سنا ہے, جو بھی جس نے بھی لیا ہے یہ اخلاقی طور پہ یہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, بالکل واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ لے کے یہ ہمارے ملک میں کیوں پریویل کر رہا ہے, غریب ملکوں میں, اور اس طرح کے تحفے لے کے پھر ہم کس کا کام کریں گے. یہ اگر تحفے ہی لیتے رہنے ہم نے تو پھر تو جو چاہے گا ہمیں اپنے مطلب کا ملک جو ہے وہ اپنے کام کروا لے گا. تو میں اس کو اخلاقی طور پہ جائز نہیں سمجھتا. نہیں تو میاں صاحب نے اگر تحفے لیے ہیں, قانونی طور پہ سوال ہے نا سر ایک, اب آپ نے بات تو بڑی اچھی کی, آپ نے اخلاقیات کی بات کی ہے, ہائی مورل گراؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میاں صاحب نے اگر 2008 میں 42,55,000 روپے کی مرسیڈیز 6 لاکھ روپے میں تقریباً لی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولنریبل تھے کہ کوئی یہ تحفہ دے کے ان سے کوئی کام غلط کروا سکتا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا میاں صاحب نے کیا کیا ہے, میں تو ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی بھی کام کرے گا اگر یہ جو فیصلہ مجھے, کیونکہ وہ آپ بتا رہے ہیں تو عدالت میں کوئی پیش ہوگا, اگر تو یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے فیصلے پہ تو سب پھر پابند ہوں گے, ایک کے اوپر تو نہیں اپلائی ہوگا. نہیں, آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ نیب میں ریفرنس بنا ہوا تھا, اور
یہ توشہ خانہ کے حوالے سے میاں صاحب کے خلاف نیب میں ریفرنس بھی بنا ہوا تھا, وہ تو بعد میں آپ لوگوں نے ترمیم کر دی نا کہ 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن کو نیب نہیں پکڑے گی, تو پھر وہ واپس ہو گیا ریفرنس. اس کے بعد آپ کا دور حکومت ہے, کہیں اور پر یہ معاملہ, کسی اور پلیٹ فارم پہ یہ معاملہ ٹیک اپ بھی نہیں ہوا. یہ تو اب دیکھیں نا, یہ کوئی ختم تو نہیں ہو گیا نا, معاملات چل رہے ہیں. کسی نے بھی اگر ایک قانون کے تحت سزا یہ کدھر چل رہا ہے سر؟ ہے تو کسی کو بھی جو اور بھی کسی پہ اپلائی, اگر میرے اوپر اپلائی ہوگی تو مجھے بھی وہی میاں صاحب والا معاملہ جا کے اپیئر ہونا پڑے گا. میاں صاحب والا معاملہ کہیں نہیں چل رہا سر, آپ کے خیال میں چلنا چاہیے؟ وہ تو پھر نہیں چل رہا. مجھے تو نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا. اگر کوئی جاتا ہے تو کورٹ میں ضرور وہ اپیئر ہوں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا ڈیفینس کریں گے. مجھے نہیں پتا آپ کیونکہ یہ ڈیٹیلز آپ بتا رہے ہیں. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قانون کو امینڈ ہونا چاہیے. یہ کوئی قانون کوئی اچھا اخلاقی مارل گراؤنڈ نہیں ہے کہ ہم تحفے ملکوں سے لے لیں اور بڑے قیمتی تحفے لے لیں. ہم بہت جو ہمارے وزیر اعظم بن رہے ہیں بہت اعلیٰ, ان کے پاس کوئی بھی جو وزیر اعظم بنے ہیں ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کے ریسورسز کی. تو اگر اس طرح کے تحفے لے لینے ہیں تو پھر تو یہ وزارت اعظم یا دوسرا کوئی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, سب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ آپ بیچ میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک, ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح تو ہم نہیں اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے. ٹھیک ہے جی. عامر ضیاء صاحب اب ایک بات کر رہے ہیں, کیسر صاحب, شیخ صاحب وہ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسرا معاملہ قانونی ہے. وہ شاہ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی اخلاقی طور پہ مجھے اس کا جواز نظر نہیں آتا, لیکن قانونی طور پہ جو جواز ہے اس کے مطابق اگر کوئی کر رہا ہے تو خیر اس کو آپ غیر قانونی تو نہیں کہہ سکتے نا. تو آپ کا کیا کہنا ہے ساری صورتحال پہ جتنی ڈسکشن ابھی تک ہوئی ہے؟ دیکھیے پہلا تو کہ ہمیں قانونی تو ظاہر ہے کہ شاخاوت صاحب نے بڑی اچھی روشنی ڈال دی ہے. میں کہوں گا کہ دیکھیں سفارتی سطح پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہوگا. جن ممالک نے پاکستان کو یہ تحفے دیے, ہمارے رہنماؤں کو, ہمارے نمائندوں کو, جو کہتے ہیں نا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, وہ کتنا زیر لب ہنستے ہوں گے, دل میں کتنا ہنستے ہوں گے, آپس میں کتنا کھلکھلا کر ہنستے ہوں گے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے لیے گھڑی, جس کے لیے گاڑی, جس کے لیے کفلنگ, جس کے لیے انگوٹھی, کوئی نیکلس جو ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو غالباً اس چیز کے اوپر قانون سازی کرتا, بات کو آگے بڑھاتا, نہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گندے کپڑے جو ہے مسلسل ہم بازار میں دھوئے چلے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جگ ہسائی بھی نہ ہو, لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں بھی. اب سوچیں کہ جب کوئی ہمارا رہنما جب جائے گا تو وہ لوگ کیا کہتے ہوں گے, وہ کیا سوچتے ہوں گے ان کے بارے میں, جب وہ کوئی تحفہ دے رہے ہوں گے یا تحفہ وصول کرتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ پہلو ہے جس پہ میرے خیال میں ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے. وہ جب آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں اور ہماری اور جگہوں پہ, سوچتے ہوں گے بھائی ان سے کچھ اگر ہم لے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کس طرح سے یہ لوگ دے رہے ہوں گے اور کس قسم کی قوم ہے, اور ان کی یہاں پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کہیں ریکارڈ نہ ہو رہی ہو, کل کو وہ کہیں آڈیو اور ویڈیو لیک پہ نہ جا رہی ہو. آپ دیکھیں ہم نے پورے ملک کو تماشا بنا دیا گزشتہ 2-2.5 برس کے اندر. جو چیزیں بالکل مطلب اس پہ میں قیصر صاحب کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا کہ پہلے مرحلے کے اندر یقیناً کوئی آپ کی چیریٹی ہونی چاہیے, کوئی میوزیم ہونا چاہیے, کوئی ایسا آپ کو جنا قدر تحفہ ملے کہ آپ اس کو کہیں جی ہمارے فلاں دوست ملک نے دیا تھا, اس کو سجا کے رکھنے کہ سب لوگ جا کے اس کو دیکھیں, کسی چیریٹی کو دے دیں, اس کا بھی بالکل صاف ستھرا طریقہ ہو. لیکن جو ابھی کا قانون ہے اس میں ظاہر ہے کہ جرم نہیں ہے, اور جو میں سمجھاؤں وکلا کی گفتگو سن کر کہ وہ یہ کہ اس کے اوپر سزا نہیں ملی ان کو, سابق وزیر اعظم کو, کہ جناب آپ نے کوئی چوری کی, بلکہ اس وجہ پہ ملی کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن ڈکلیئر نہ کرنے کا جو جرم ہے وہ تو بہت ساروں نے کیا ہے. تو بالکل آپ نے سابق وزیر اعظم کے ساتھ اگر قانون کے مطابق کیا, ہم تالیاں بجاتے ہیں. پھر میرا ایک سوال ہے اور ایک التجا ہے بطور پاکستانی کے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, ان سب کو جو ہے آپ قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں. کیونکہ ہمیں پھر مثال اگر بنانی ہے تو ایک یہ تو کہتے ہیں نا کہ سلیکٹو جسٹس, تو شام صاحب کوئی وہ نہیں ہوتا نا, جسٹس نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں میں ابھی اور بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ جناب ہمارے یہاں ایک دم دیکھیں اینٹی کرپشن نیریٹو ختم ہو گیا, ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں ہمیشہ بدعنوانی جو ہے اوپر سے نیچے تک آئی ہے, اس ملک میں بہت لوٹ مار ہوئی ہے. اس ملک میں مطلب ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بوریوں کے حساب سے کہتے تھے شواہد موجود ہیں, لیکن ایک دم چٹکی بجاتے میں وہ لوگ جو تھے معتبر ہو گئے, اور جو معتبر تھے وہ غیر معتبر ہو گئے. بڑا اچھی بات ہے جو غیر معتبر ہوئے, لیکن جو آپ نے اوور نائٹ کیا, یہ جو کارنامہ کیا, یہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے. اور سمجھ میں مطلب ہے آنے سے لوگوں کی نہیں آئے گا کہ جناب کیسے اس ملک میں ایک موجودہ سرزد ہوتا ہے
کہ کل تک آپ کہتے ہیں ہمارے تمام تحقیقاتی ادارے، وہ FIA ہو، وہ نیب ہو، وہ اینٹی کرپشن ہو، ہمارے وزراء ہوں، میں تو عہدوں کی بات کر رہا ہوں نا جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے کہ نہیں وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ان کے اوپر تو جو کچھ مقدمات تھے جعلی تھے، تو کل کو ہمیں نہیں پتا کہ جن پہ آج مقدمات بن رہے وہ جعلی ثابت ہوں. تو آپ نے تو ہمارے پورے لیگل سسٹم کو، ہمارے پورے تحقیقاتی سسٹم کو، پروسیکیوشن کو ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. تو اس ملک میں پھر بیچارہ جو بکری چور ہے، گدھا چور ہے، جو اور چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، آپ انہیں کے لیے جیل ویل بنائے. یہ جو بڑے چور ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس ملک میں توشہ خانہ تو ایک بہت ہی معمولی چیز ہے. یہ تو ہم بسکٹ کی بات کریں، اگر ہم بیکری ہو تو اس میں یہ بسکٹ کی چوری کی بات کر رہے ہیں. جو اس ملک میں پورے ریک چوری ہو گئے، پوری بیکری چوری ہو گئی، اس کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. یہ جو کک بیک تھے، کمیشن تھے، منی لانڈرنگ تھی، اس ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے. کون کوئی جلتے توے پہ بیٹھ کر کہے مجھے کہ نہیں جی بڑے نیک پروین قسم کے ہمارے ماضی کے رہنما تھے، تو میں تو نہیں مانوں گا. اور میں کیا مانوں گا؟ کوئی بھی پاکستانی نہیں مانے گا. ان کے دماغ سے آپ اس پرسپشن کو کھرچ کے نہیں نکال سکتے. تو التجا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو یہ چاہیے کہ جی اینٹی کرپشن نیریٹو کو ذرا آگے بڑھائیں، لوگوں کا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں. جو ایک ون سائیڈڈ نیب کے قوانین میں آپ نے اصلاحات کر دی ہیں، سو کالڈ. ٹھیک ہے سر، مجھے اجازت دیجیے گا. چیئرمین پی ٹی آئی ان کے وکیل نعیم پنجوتا ہمارے ساتھ ہیں، آج ان کی ملاقات ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی پنجوتا صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل درسے صاحب ٹھیک ٹھاک. شام بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. پنجوتا صاحب آج آپ پہلے آدمی ہیں جو گرفتار ہو کر جیل پہنچنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور خبر ہم تک یہی پہنچی ہے کہ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اپیل ہم لوگ فائل کرنا چاہتے ہیں، دستخط چاہیے، لیگل فارمیلٹیز کچھ مکمل کرنی ہے، وہ سارے کام ہو گئے؟ اور کیا آپ لوگ کل اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ جا رہے ہیں. آج ملاقات ان سے ہو گئی ہے، بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی ہے. ایک دن ہمارا ضائع کیا گیا ہے. آج اگر صبح 9 بجے یہ پاور آف اٹارنی سائن کروا دیا جاتا تو آج ہم ہائی کورٹ میں ہماری اپیل جو ہے وہ فائل ہو چکی ہوتی. رات کو جو فون کیا گیا وہ ٹائم ہی اتنا تھا کہ 12 بجے مجھے فون آیا اور کہا گیا کہ آپ 12 بجے کل آ جائیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ 9 بجے کا ٹائم رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سو چکے ہیں. میں نے کہا اگر جلدی سوتے ہیں تو وہ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ پھر ویٹ کریں بتاتے ہیں. بعد میں پھر کال آئی، انہوں نے مجھے پھر وہی 12 کا ٹائم دیا اور 12:30 بجے ملاقات ہماری کرائی. اور ملاقات جو ہے 12:30 بجے بھی نہیں ہوئی. 1 گھنٹہ مجھے کمرے میں بٹھایا. 1:30 بجے ملاقات شروع ہوئی، ان کے ساتھ 3 بجے تک ملاقات رہی. سر کوئکلی ایک کویشچن میرا ہے، وہ ذرا کوئکلی مجھے جواب دے دیں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. یہ جتنے بھی کیسز تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، اس میں بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں وہ قبل از گرفتاری ضمانت میں تھے، اور اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے دیٹ یو ہیو ٹو میک این اپیئرنس بیفور دا کورٹ، جس نے آپ کو پری ریسٹ بیل انٹرم دی ہوئی ہے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو ان کیسز کا اب کیا ہوگا؟ بیکاز ہی از آلریڈی انڈر اریسٹ، وہ تو جیل میں جا چکے ہیں. تو اب نیکسٹ ان کی جو ڈیٹ تھی جس میں قبل از گرفتاری ضمانتوں میں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، کیا وہ عدم حاضری کی وجہ سے اب خارج ہو جائیں گی؟ اور پھر ابھی تو صرف ایک کیس میں وہ اندر ہیں، تو اس کا مطلب ہے باقی کیسز میں بھی پھر حکومت وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وہ خارج ہوں گی گرفتاری ڈالیں گی؟ یا اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی لیگل اسٹریٹجی سوچی ہے کہ اس سچویشن کو کیسے کیٹر کرنا ہے، متعلقہ عدالتوں میں کوئی استدعا کرنی ہے؟ جی بالکل ڈیٹیل سے ان کو بھی میں نے آج بتایا کہ یہ جو کیسز ہیں آپ کے کوئٹہ والا، دوسرا یہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہے، نئے والا کیس ہے جی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، لاہور کے اندر کیس ہے. تو ان سارے کیسز کے اندر ہم جو استدعا ہماری جو پہلی ہوگی ایگزیمشن کی ہوگی، ایگزیمشن ملے اگر ان کی آنے کے حوالے سے کوئی، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ایگزیمشن ملے. اگر ایگزیمشن نہیں ملتی تو پھر ہم استدعا کریں گے کہ انہیں یہاں پہ پروڈیوس کیا جائے تاکہ ان کو پیش کریں. ہم آرگومنٹس کریں گے، اس کے اوپر ہم دلائل دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضمانت پہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اس نقطے پہ میں شاہ خاور صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ جو ایگزامشن کی بات ہے، کیا یہ پاسبل ہے جب ایک ملزم جو ہے وہ آلریڈی انڈر اریسٹ ہے، تو کیا ایگزامشن دوسرے کیس میں پری ریسٹ بیل میں اس کو مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی؟ پنجوتا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں تو آج شاہ صاحب کے پاس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. شاہ خاور صاحب وقت بڑا کم ہے، کوئکلی ذرا اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ دیگر جو مقدمات قبل از گرفتاری ضمانت کے عدالتوں میں زیر التواء ہیں، اس میں ہم استثناء کی استدعا کریں گے
کہ آپ کے خیال میں ان کا کیا فیٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ درست بات ہے. دیکھیں کسی اور مقدمے میں گرفتاری جو ہے وہ کسی دیگر مقدمات میں جو کمپیٹنٹ کورٹس آف لا نے ان کو پری اریسٹ ایڈ انٹرم پری اریسٹ بیل دی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے جو ہے ڈرا نہیں ہو جائے گی کہ وہ کسی اور مقدمے میں گرفتار ہیں. ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک ملزم کو یہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے, پری اریسٹ بیل ان کی آلریڈی کاگنیزنس میں ہوتی ہے, تو وہ کورٹس جو ہیں ان کو جو موقع فراہم کرتی ہیں کیونکہ ہر کیس کا اپنے میرٹس کے مطابق جو ہے, اور بالکل یہ انہوں نے پنجوتا صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ ان کی استدعا کی جا سکتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ طلب کیا جائے اور اس پہ میرٹس کے مطابق اس پٹیشن کو ڈیسائیڈ کرنا جو ہے بالکل یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ جن میں ایک ٹرائل شروع ہو جائے جی اس میں ان کی حاضری بھی ضروری ہے, لیکن جس طریقے سے ان پہ اتنے زیادہ مقدمے بنے ہوئے ہیں تو اس میں پھر پلیڈر کے ذریعے ان کی حاضری اور ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شاخاور صاحب آپ کا, عامر ضیاء صاحب آپ کا, کیسر احمد شیخ صاحب آپ کا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں.